جب یہ حملہ کرنے کے لیے اترے تھے، فوج
دیکھ کے بھاگ گئی. تو عمر سعد نے شمر کو گریبان سے پکڑا. تاجہ کی جگہ تم نے بڑا کچھ دیے گا کہ تم نے تو کہا تھا ہمیں بڑے بہادر لایا ہو, یہ آپ اس کو دیکھ کے بھاگ گئے کہ کیا کریں, آپ اس کی بہادری بڑی مشہور ہے. اس نے کہا جب یہ آپ اس کو دیکھ کے بھاگ گئے, اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا, علی اکبر آ گئے تو کیا ہوگا, قاسم آ گئے تو کیا ہوگا. تو آپ اسے شاکری تو دیکھ کے جب فوجیں بھاگی ہیں تو آپ اسے شاکری واپس نہیں کرتے. عمر ہوتا ہی کہ جب بھی کسی فوجی سے, جب بھی کسی جنرل سے فوجی بھاگ جاتے ہیں وہ واپس پلٹ جاتا ہے اور پلٹ کے کہتا ہے کہ تمہارے پاس میرے مقابلے قائم نہیں, مجھے ماننے کے لیے تب آنا تھا کہ تمہارے پر جب تم اپنے پاس سے کوئی ساتھ میں لاؤ تو مجھ سے لڑ سکے. جیسے خیبر میں مرحبا آتا تھا, لڑتا نہیں تھا, کہتا تھا آؤ, مسلمان کے اندر نہیں ہم جا رہے ہیں. تو جب علی آئے تو اس نے بھی آنے کی ضرورت نہیں کی, دروازہ کھولا کہ کو لگا کے آؤ, خدا نے کہا میں تم سے لڑنے کے لیے آیا. وہ اور تھے جو دیکھ کے چلے یہ جنگ کا اصول تھا. جب آپ اس سے فوجی ڈر کے بھاگے, انہیں کیا کہے گا, آپ اس اور کہتا کہ جیت گیا فوجی, آپ اس بھاگے واپس نہیں کرتے. آپ اس نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا, آؤ مجھے مارو, آؤ مجھے مارو, کیوں مار رہے ہو. تو لوگ ڈر رہے تھے. آپ اس نے اپنی زہر کو اتارا, کدمہ لوگ پھر بھی نہیں ہے کہ شاید اس نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے جب آئیں گے بہارے. آپ اس نے اپنی تلوار کو پھینکا, پھر بھی لوگ قریب نہیں آئے. آپ اس نے اپنی گواہ کو اتارا, شاید تم سمجھو میں نے کچھ چھپایا ہوا ہے, میں نے کچھ نہیں چھپایا, آؤ مارو, میں حسین کو قربان نہیں کیا. لوگ پھر بھی نہیں ہے. آپ اس گھوڑے سے اترے, کہا دیکھو میرے گھوڑے کے اندر کچھ نہیں, میں پیدل ہوں, کبھی اس کی اتار نہیں, آؤ. ایک فوجی چیخ کے کہتے آپ اس تمہارا دشمن ہے, ہم تمہیں ماریں گے, ہم تمہیں مارنے کے لیے کھڑے ہیں, لیکن جن کے اصولوں کے خلاف ہے. ہر اندر مجنون, کیا تو مجنون ہو گیا. تو آپ اس نے ایک شعر پڑھا تھا, جو شعر آج بھی 10 کروڑ میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کربلا میں پڑھتے ہیں. وہ آپ اس کا شعر کیا, حب الحسین اجلنی, خدا کی قسم مجھے محبت حسین نے مجنون کر دیا. کہاں سے لائے تھے زہیر نے کہ کون زہیر نے کہ جب مکے سے چلے بولا تو زہیر مکے سے چلا, لیکن حسین کے ساتھ نہیں تھا. لوگوں سے کہتا ہے دور دور کی میں لگاؤ کہ حسین کا سامنا نہ ہو جائے. ایک ایسی جگہ پر رکتے ہیں جہاں خیموں کی جگہ لگانے کی کم ہوتی ہے. جب خیمے قریب سے لگے, مولا نے غلام کو کہا توجہ کی جگہ چھوڑنا, میں ساتھ حسین پڑھ رہا ہوں, شب عاشور ہے. کہ جب مولا نے بھیجا, اس نے کہا حسین کو بولو جنگ جیتنی نہیں, جنگ جیتنی نہیں, میں کیوں, میں کسی ہار والی جنگ کا ایسا کیوں کروں. یہ میری تلوار ہے, یہ میرا گھوڑا ہے, مولا کو بولو گھنٹے. مولا نے غلام سے کہا کیوں, کہا میں اس کا مال چاہیے جو پہلے جان قربان کرنے کے لیے تیار, جو اپنی جان ہم سے عزیز کرتا ہے, اس کے مال کے کوئی ضرورت نہیں. بیوی سے کہتا ہے نہیں, جو حکم ہوا حسین ابن علی زہیر سے ملنے کے لیے. بیوی سے کہتے ہیں کتنی بھی کوشش کر رہے حسین, حسین کا ساتھ نہیں, کہ مجھے شکست دکھ رہی. جب حسین ابن خیمے میں آتے ہیں, زہیر سے ہم کلام ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. تو زہیر پلٹ کے بیوی سے کہتے ہیں خیمہ نکالو, حسین کے خیمے کے قریب لگاؤ, میں نے حسین کے ساتھ رہا. بیوی کہتی ابھی تک تو کہہ رہا تھا میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گا. معلوم اس نے کیا کہا, کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا میں حسین کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا میں رسول کے ساتھ نہیں جاؤں گا. جب خیمے کا دروازہ بند ہوا تھا نا, مجھے حسین نظر نہیں آ رہا تھا, مجھے محمد مصطفیٰ نظر آ رہا.
یاج ایک ہار شدہ فوج کیسا؟ زہیر کہتا ہے زندگی میں جو کچھ کیا تھا دنیا کے لیے کیا تھا، آج آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا۔ زہیر کی زوجہ میں کوفے زہیر نے بھیج دیا تھا، اپنے غلام کو کفن دے کے بھیجا تھا، جاؤ نبی کے نواسے کو جو لوگوں نے کفن دے دیا ہوگا، زہیر کو کسی نے کفن نہیں دیا۔ جب غلام آیا تھا وہ کفن واپس دے دیا، کیا کسی نے زہیر کو نبی کے نواسے کے صدقے میں کفن دے دیا؟ غلام کہتا ہے میں شرمندہ ہو گیا، کفن ایک تھا جناب 72 تھے۔ کیا صحابہ، بہت تم سے کے ساتھ معلوم مسلم میں بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مولا نے مسلم سے کہا مسلم میں نے تمہیں خط نہیں لکھا، میں نے حبیب کو خط لکھا تھا، تم کیسے آ گئے؟ کہتے مولا ہمارے سامنے مسلم مارا گیا، پھر ہم دعا کر رہے تھے کاش ہم مر جائیں، مسلم کا جنازہ نہ دیکھیں۔ مولا آج آپ کے پاس نہ آتا تو کل نبی کو کیسے منہ دکھاتا؟ آزادارو آ گئی شب عاشق، حسین نے چراغ بجھا دیا، لائٹوں بجھا دیا، چراغ بجھا دیا۔ یہ تو حسین کے ساتھ جہاں تک بجھانا تمہارے لیے کو میں نے روکا، حسین نے چراغ بجھا دیا۔ مجھے کبھی بھی تاریخ میں کوئی اس مثال دکھا دیا جہاں لوگوں کو ثواب کی لالچ نہ دی گئی ہو اور لوگوں نے وہ کام کیا، چاہے وہ بنی اسرائیل والے ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی، بیٹھے۔ لیکن حسین تیری نے اپنے باب وفا صاحب سے کہا میں چراغ بجھاتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے، اور میں جنت کا الزام ہے۔ جب چراغ کو روشن کیا، دیکھا فقط یہ نہیں دیکھا کہ صاحب موجود ہے، بلکہ صاحب نے اپنے تلواروں کو گردنوں پہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے مولا حکم کرو گردنوں کو اڑا دے مولا۔ یہ کیا ہے جنت؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، رسیق الذین، وہ لوگ جنہیں جنت کی طرف گسیٹ کے لیا جائے گا زبردستی۔ ازادارو علماء کہتے ہیں جب ہم اس آیت میں پڑھتے کہ جنت کی طرف لوگوں کو زبردستی لے کے جائے، سمجھ میں آتا ہے جنت بہت اچھی چیز ہے، جنت میں تو لوگ دوڑ دوڑ کے جائیں گے۔ یہ کون ہے جو جنت میں بھی نہیں جانا چاہیں گے، جنہیں جنت میں زبردستی لے کے جایا جائے گا؟ کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث آئی کا کیا، جب روز قیامت ہوگا وہ لوگ جو حسین کے رونے والے ہیں، وہ لوگ جو حسین کے سوار ہیں، وہ لوگ جو حسین کے خدمتگار ہیں، انہیں کہا جائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے مولا کا دیدار کراؤ۔ ان کو حسین کا دیدار کرایا جائے گا، اس انداز میں کرایا جائے گا جس انداز میں حسین عاشور کے دن تھے۔ جب دیدار حسین ہوگا، حسین اپنے مسائل پڑھیں گے اور کہیں گے لوگوں مجھے پیاسا مارا گیا۔ تو وہ لوگ جو حسین کے عزادار ہوں گے، وہ لوگ جو حسین کے خدمتگار ہوں گے، وہ حسین کو مسائل سنیں گے، ان کی نظر حسین کی طرف ہوگی، جنت سے ہو رہے گی چلو جنت تمہاری منتظر ہے۔ وہ کہیں گے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں حسین۔ ہمارے گھروں کو جلایا گیا، ہمارے بچوں کو مارا گیا، ہم نے جنت کے لیے تھوڑی کیا تھا، ہمیں ہمارا حسین چاہیے۔ اب یہ قرآن کی آیت آتی ہے، انہیں زبردستی جنت کی طرف لے جائیں گے کہ جنت چلو تمہیں ہر شب جمعہ حسین کی زیارت کرائی جائے۔ شب عاشور ہوئی، علی اکبر کے مسائل پڑھوں گا، شہادت علی اکبر سننے کے لیے آمادہ ہو، لیکن دو جملے اور سن دو میری منزل کے۔ خیام حسین بھی پڑھ لیجیے گا، جی خیام حسین بھی پڑھ لیجیے، آزادار و خیر حسین کا شام بھی پڑھیں گے۔ شام جب شب عاشور ہوئی، خیمے کا انداز پر دتارہ حکم ہے، شب عاشور ہوئی مولا خیموں میں کیا دکھتا ہے؟ ہر ایک ماں بچے کو ایک ہی ڈوری دیتی ہے، مائیں کی آواز آ رہی ہے،
مائیں بچوں کو جینے کی دعائیں دیتی ہیں، لیکن آج کی رات ماں ہر کہتی تھی بیٹا پہلے تمہارا جنازہ آنا چاہیے، بیٹا پہلے تمہارا جنازہ آنا چاہیے۔ میرا مولا خیموں میں ہے، دیکھتا دیکھتا کیا دیکھتا ہے، ایک 4 سالہ بچی ہے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ مولا کہتے سکینہ رات کا پہر گزر گیا ہے، سکینہ سوچا، کہتے بابا کیسے سو، آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ عزادارو شبیر چلے، ایک غلام ایک صحابی پیچھے پیچھے چلا، کہا دیکھ تو نہیں مولا کے اندر کیا ہے؟ مولا نے کربلا میں زمین کو صاف کرنا شروع کیا، مولا نے صاف کرنا شروع کیا، ایک ایک جگہ کو صاف کرتے جاتے حسین۔ وہ کہتے ہیں مولا کیوں صاف کر رہے ہو؟ اس لیے یہاں پر میرا مسلم ابن اوسطہ اترے گا۔ دوسری جگہ کو صاف کیا، کہا کہ مولا کیوں؟ کہا میرا حبیب اترے گا۔ ایک اور جگہ کو صاف کیا، کہا مولا کیوں؟ کہا کہ جہاں پر میرا علی اکبر اترے گا۔ ایک اور جگہ کو صاف کیا، کہا مولا کیوں؟ کہا جہاں پر میرا عباس اترے گا۔ رونے والا غلام تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا اتنی جگہ تم نے صاف کی، مجھے بتا جہاں تو اترے گا میں اس جگہ کو صاف کر دوں۔ مولا تو کیا کرے گا؟ میں جہاں اتروں گا اسے میری پڑھوں گا میں۔ علی اکبر آئے، بار بار علی اکبر آتے ہیں، علی اکبر بار بار آتے ہیں، بار بار آتے ہیں علی اکبر۔ شہادت علی اکبر سننے اس کے بعد آزاد ہوتے ہیں، بار بار علی اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا مرنے کی اجازت، بابا مرنے کی اجازت، اللہ قرآن کو سلام سے کہتے ہیں بابا مرنے کی اجازت۔ مولا کہتے ہیں اکبر رک جا، اکبر رک جا، اکبر جا ایک کام کر، کیا؟ جا پپی سے جا سکتے ہیں۔ عزادار علی اکبر آتے ہیں اپنی پپی کے پاس، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں پپی ہمارے سوال ہے، کہا پوچھو بیٹا؟ کہتے ہیں سوال یہ آپ عالم غیر علم آئے، میرا سوال اتنا ہے آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل ہیں؟ بی بی کہتی ہے بیٹا تم نے کیسا سوال کر دیا، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، جب کہا میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں۔ مولا رو کے کہتے ہیں مما پھر اس کنیز کے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے کو قربان کر دو۔ عزادار فاطمہ کے بیٹے میں قربان کر دو۔ بی بی کہتی ہے یا علی اکبر ارحمو علی غربتنا، اکبر ہماری غربت پر رحم تھا، اکبر جا ہمیں لیلا سے اجازت دے دے۔ ہمیں لیلا کے پاس علی اکبر آتے ہیں، میں نے اپنے انتظار کو ختم کیا، ہمیں لیلا کہتی ہے بیٹا گھر میرا بیٹا دلہن آئے گا۔ اکبر تیری ماں کی بھی یہی تمنا تھی، لیکن اکبر کیوں مرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اکبر میرے تیرے لباس سیے ہیں، اکبر میرے تمہارے لیے کپڑے بنا ہے، انہیں دیکھتا جا۔ اکبر ایک ایک لباس کو دیکھتا جاتا ہے، ماں روتی جاتی ہے۔ اکبر کہتے ہیں اماں وقت نہیں ہے، کوئی ایک لباس بتاؤ جسے میں پہنوں۔ اکبر کو بھی میرے قمیص دی جس قمیص میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، اکبر نے وہ قمیص پہنی، حسین کو بلائے گا اکبر کو بابا بہادر، حسین نے اکبر کو بابا بہادر قرآن کی آیت پڑھی، وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، آیت پڑھتے پڑھتے شبیر نے جب ترجمہ کیا بڑا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اکبر جلدنا پہ سوار ہوئے، اکبر جلدنا پہ سوار ہوئے،
अकबर कैसे गिरा था। तुम्हें क्या पता अकबर कितना हसीन था? आपको मालूम है अकबर कितना हसीन था? अकबर का जब सर लोकेशना पे गया था और दिन दुआ करती थी काश इस बच्चे की माँ पहले मर गई। रोने वालों अकबर ने क्या करना शुरू किया? बीवियों ने मातम किया, वाह मदीना, बीवियों को मदीना बड़ा याद आया। इमाम सज्जाद की जोधा कहती है मैंने अकबर को कहा अकबर सज्जाद से विदा कर लो, अकबर सज्जाद से विदा कर लो। अली अकबर आते हैं इमाम सज्जाद के पास, इमाम सज्जाद को सीने से लगाते हैं। अब तस्वीर अपने जेब में लगाना, एक तरफ अकबर है, एक तरफ सैयद सज्जाद है, एक तरफ हुसैन खड़े हैं। रोने वालों दोनों भाई मिले, बीमार करबला आलम अदालत में मुब्तला थे। सज्जाद को अकबर ने सीने से लगाया और अकबर कहाँ जा रहे हो? कभी भाई मुकद्दल जा रहा हो। इमाम हुसैन की तरफ मुखातिब होकर सज्जाद कहते हैं बाबा मैं बड़ा बेटा मुझे जाने दे। खुदा कहते हैं अकबर पहले तू जा। सज्जाद बेटा हर एक शहीद एक मर्तबा कत्ल होगा। सज्जाद तेरा इख्तियार सख्त है, ना बाबा वो कहते ना ये एक मर्तबा कत्ल होगे, तुझे कभी कूफा में मारा। तलवारों और तीरों से मर जाना आसान है, गैरतमंद के लिए मां के साथ बदमाश के सामने खड़े होना मुश्किल। इमाम सज्जाद से विदा हुए अकबर, इमाम सज्जाद से विदा हुए अकबर। जब अली अकबर विदा होकर घोड़े पे आते हैं, घोड़ा चलता है, क्या देखते हैं अली अकबर? घोड़े के पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस होती है, कदमों की आहट महसूस हुई। कहते हैं मुड़ के देखा, क्या देखा? बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा है, ताकि बाबा आपने मरने की जाला आपकी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी औलादों को अकबर के सदके सलामत रखे। ताकि बाबा आपने मरने की इजाजत दे दी, पीछे क्यों आ रहे हैं? कहते बेटा काश तेरा भी कोई अकबर होता, काश तेरा भी कोई अकबर होता। जब बेटा मरने के लिए जाना है, बाप पे क्या गुजरती है? अकबर तू मेरा कोई आम बेटा नहीं, तू तो मेरे दादा की शबी है। अकबर जब तुम मदीने में चलते थे मैं बहनों से कहता था मेरा दादा ऐसे चलता था। अकबर जब तुम मुस्कुराते थे मैं कहता था मेरा दादा ऐसे या ज़हरा। हाय हाय अली अकबर। अकबर मैदान में आते हैं, हमला करते हैं, लोगों को वास्ते जहन्नम करते हैं। अल्लाह की वीडियो को कबूल करे, कितना रोएंगे? अल्लाह के आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह करे, मेरी माओ बहनों के दर्दों को अल्लाह सलामत रखे। अकबर ने हमला किया, लोगों को वास्ते जहन्नम किया। जब लोग वास्ते जहन्नम हो गए, हुसैन के दिल में बाप थे, हुसैन के दिल में मोहब्बत अकबर तड़पी। चाहते थे अकबर की ज़ियारत नसीब हो। खेलने में आते हैं, कहते उम्मे लैला मेरे नाना से सुना था माँ की दुआ बेटे के लिए रद्द नहीं होती। उम्मे लैला दुआ करो मेरा अकबर मरे नहीं। उम्मे लैला ने खेलने में जाकर सर पर कुरान रखेगा, ए याकूब को यूसुफ दिलाने वाले मेरा यूसुफ मुझे मिला। माँ की दुआ पूरी हुई, अकबर पलट आए। अकबर पलट आए। अकबर ने पलट कर बाबा से सवाल किया, बाबा बाबा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। करीम ने कहा अकबर अपनी ज़बान मेरे मुंह में रखो। अकबर ने वलीदा शबीर के मुंह में रखे कान पे, ताकि बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे। रोने वालों अकबर को बोला ने अंगूठी दी, जाओ जाओ इसको मुंह में रखो। अकबर जाओ, अब तुम्हें इजाजत दी, अकबर जाओ। जब अकबर आए, अकबर ने लड़ना शुरू किया। रोने वाला शादी फौजियों ने हमला किया और अकबर को, अकबर के चांद से अकबर को बादलों की ओट में ले लिया। अब हुसैन को अकबर दिखाई नहीं देता। कहते अकबर
تھے، لیکن جب اکبر کے گئے نا، یہ نہیں کافر نظر روایت کہتی ہے فَسَقَطَ عَنِ الْفَرَاغِ، اکبر کے قریب حسین منہ کے پر زمین پر گئے. منہ کے پر زمین پر گئے. اس کے بعد کیسے کرے؟ روایت کہتی ہے بِدَرْدَنْ لَاشَتِ سَرْ زَانُ مِسَانُ بِآیَتْ، اکبر کے درانے پر حسین کو اپنی آنکھیں بند. اتنی مشکل سے پہنچے تھے حسین. کیا دیکھا؟ بہن پہلے پہنچی ہوئی ہے اور اکبر مشکلوں سے بالا تھا. اکبر میں نے تجھے مشکلوں سے بالا تھا. بہن پر نظر پڑی، غیرت مند سید کی. بہن کا ہاتھ تھام کے کہتا ہے بہن میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ پلٹ جا. دیکھ اکبر کا قاتل ہنس ہنس کے کہہ رہا ہے یہ تو رو رہی ہے، یہ زائدہ. بہن کو خیمے میں پہنچایا. چند کی دو بہن کو خیمے میں پہنچایا. بہن کو خیمے میں پہنچانے کے بعد شبیر نے اکبر سے کہا اکبر 57 برس کا بوڑھا ہو. اکبر تو 18 برس کا جوان ہے. اکبر میری مدد کر. اکبر کہتے بابا حکم کرو. اکبر اپنے ہاتھوں کو اکبر میری گردن میں ڈالو تاکہ میں تمہیں خیمے تک لے جاؤں. اکبر نے ایک ہاتھ اٹھا کر حسین کی گردن میں ڈالا، دوسرا نہیں اٹھایا. مولا نے کہا اکبر دوسرا کیوں نہیں اٹھایا؟ کہا کہ بابا ملعون نے نیزے کی ہڈی توڑ دی تھی. بابا سینے میں درد ہو رہا ہے، رونے لگا. اکبر کو زمین پہ لٹایا. شبیر نے اپنا ہاتھ اکبر کی پرچی میں ڈالا اور نجف کا رخ کرنے کا. بابا ترے خیبر کو اٹھانا بہت آسان تھا. بابا دیکھو میں بیٹے کے سینے سے نیزہ علی اکبر کے سینے سے نیزہ کھلتا. اکبر کا کلیجہ باہر آیا. میں کہتا ہوں ابراہیم آؤ دیکھو یہ فخر ابراہیم ہے. اکبر کا جنازہ اٹھا. اکبر کا جنازہ اٹھایا. تمام انبیاء ہے. اب بہت مجلس کو ختم کیا. اکبر کا جنازہ اٹھایا. اکبر کا جنازہ اٹھایا. کہاں چلے؟ خیمے میں چلے. بیویوں نے اکبر کا ماتم کیا. زینب کبریٰ رو کے کہتی ہے میرا اکبر مارا گیا، مجھے نانا یاد آ رہا ہے. عزاداروں رو کے کہتی تھی بھائی آپ کہتے تھے نا اکبر کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے نانا کے ہاتھ. آج اکبر کے نہیں نانا کے زخمی ہاتھ نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے تھے اکبر کا سینہ نانا کے سینہ کی طرح ہے. دیکھو آج نانا کا سینہ. اتنے میں شبیر نے کہا فضا سب کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے ام لیلا دکھائی نہیں دیتی. فضا جاؤ ام لیلا کو لے کے آؤ. ہر ماں کا حق ہوتا ہے وہ بیٹے کے جنازے پہ روئے. آج ہم ابھی روئے. ابھی کوئی تازیہ نہیں مار رہا، ابھی کوئی تماچے نہیں مار رہا. ام لیلا کو لینے کے لیے جب جناب فضا آتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ جناب ام لیلا خیمے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے. جناب فضا کہتے ام لیلا کہ اکبر کا ماتم نہیں کرو گی؟ اکبر آ چکا ہے. جناب ام لیلا کہتی اماں میں آنا تو چاہتی ہوں لیکن مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دیتا. اماں جس ماں کا اکبر جیسا جواب بیٹا مارا جائے وہ ماں نابینا ہو جاتی. آزادار 2 منٹ اور سنے آتا ہوں. علی اکبر کی ماں کا حال آپ نے سنا. حسین کو اتنی محبت سے آپ سن چکے، لیکن کیا سر کو قلم ہونے کے بعد یہ محبت ختم ہو گئی؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں. راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب اکبر کا نیزہ بلند ہوتا تھا
حسین کا سر جھک جھک کر اکبر کو پیار کرتا جاتا. کہتا ہے اتنے میں کیا ہوا؟ جب شیعوں کے لائے جاتے تھے یہ مرحوم کیا کرتے تھے؟ نیزوں کو سروں کو تاکہ خوب ماتم کر دے اس روایت پر. نیزوں سے اتار کر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی سر چین نہ لے. لیکن جب شام کا بازار شروع ہوا انہوں نے تماشے کے لیے صندوقوں کو کھولا. کیا دیکھا؟ جس صندوق میں حسین کا سر رکھا تھا وہ صندوق کھانے کی گرا. انہوں نے تالیاں اٹھا کر امام سجاد کی پشت پر مارنا شروع کیا. کہتے ہیں بتا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ امام نے کہا وہ صندوق کھولو جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے. جب وہ صندوق کو کھولے گا کیا دیکھا؟ شبیر نے اپنے لبوں کو اکبر کے منہ پہ رکھا ہوا. آواز آئی ولدی علی. علی اکبر کی آزان بلند ہو رہی تھی. یہ آزان اعلان تھی کہ تھوڑی دیر بعد حسین کی زلفوں میں شبیر کا ہاتھ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ علی اکبر کی آزان بلند
خیر